عمران اشرف اور ان کی جو مسز ہیں تھیں، اب تو ان کی ایکس وائف ہو گئی ہیں، کرن اشفاق ڈار، ان کی بھی علیحدگی ہو گئی تھی، لیکن اب انہوں نے فائنلی آ کر سوشل میڈیا پہ خودکشی کی بات کی ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے، اور ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ریجڈ ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ اسپیکولیشنز کرنا شروع ہو گیا ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں عدم برداشت کی حد جو ہے وہ اپنی حد سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2020 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا طلاقوں کا، جو پورے پاکستان میں اس حد تک پھیل چکا ہے کہ ابھی ایک سروے ہوا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ صرف فلم انڈسٹری کے لوگ یا ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ نہیں، بلکہ عام عوام میں طلاقوں اور خلا کی جو تعداد ہے، جو شرح ہے، وہ بے حد بڑھ چکی ہے۔ ہر مہینے جہاں کہیں کہیں اکا دکا واقعات پیش آتے تھے، اب ہزاروں میں لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد خلا کے لیے اپلائی کر رہی ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں یہ بڑھتا ہوا رواج جو ہے یہ یورپ کو بھی کاٹ کے بہت آگے جا پہنچا ہے۔ پاکستانی انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو ابھی حالیہ دنوں میں اور حالیہ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جوڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، اور انہی میں ایک جوڑی سجل احد کی بھی تھی، انہی میں ثنا اور فخر کی جوڑی تھی، انہی میں آپ نے دیکھا کہ اور بہت ساری جوڑیاں تھیں، فیروز اور ایلیزے کی جوڑی تھی، اور اب فائنلی جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ اداکار عمران اشرف اور ان کی جو مسز تھیں، اب تو ان کی ایکس وائف ہو گئی ہیں، کرن اشفاق ڈار، ان کی بھی علیحدگی ہو گئی تھی، لیکن اب انہوں نے فائنلی آ کر سوشل میڈیا پہ خودکشی کی بات کی ہے، اور ہر جگہ پر ان کی مسز کی خودکشی کی جو بات ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے۔ کیا ہے یہ کہانی، کیا ہے یہ سارا فسانہ، وہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی نیوز سے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران اشرف اور ان کی جو مسز ہیں کرن اشفاق ڈار، ان کی شادی 2018 میں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ لوگ اتنے زیادہ ہٹ نہیں تھے، اتنے زیادہ فیملیئر نہیں تھے، یا سمجھ لیں کہ ہر دل عزیز نہیں تھے۔ اگر کرن کی بات کریں تو اپنی زندگی میں ایک اسٹرگل کر رہی تھی اپنا نام بنانے کے لیے، اور وہ ایک ماڈل بھی تھیں، لیکن وہ ایک اچھی ویل آف فیملی سے تھیں۔ اور اگر بات کریں عمران اشرف کی تو عمران اشرف کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اصل فیم اس وقت ملا جب انہوں نے رانجھا رانجھا کر دی میں بھولے کا کردار ادا کیا۔ بھولے کے کردار سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایکٹر ایسے کھل کے اور نکھر کے سامنے آئے کہ پوری دنیا ان کی فین ہو گئی، اور پھر اس کے بعد رقص بسمل میں بھی انہوں نے بہت شاندار پرفارمنس دی، اور اس کے بعد تو راتوں رات وہ ایک سٹار بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فلمز میں کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ اتنے زیادہ بزی ہو گئے کہ ان کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں رہا، شاید فیملی کے لیے بھی نہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی پرسنل اور نجی زندگی ہوتی ہے۔ 2018 میں ان کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے روہم رکھا۔ اس کے بعد ان کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا، اور تقریباً اگست کے مہینے میں ان کے بارے میں یہ سپیکولیشنز ہونے لگیں کہ یہ جوڑی اب ایک ساتھ نہیں ہے۔ سپیکولیشنز میں اس وقت زیادہ تیزی آئی جب کرن اشفاق ڈار نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنے ہی شوہر یعنی کہ اداکار عمران اشرف کو انفالو کر دیا، اور پھر انفالو کرنے کے بعد یہ سپیکولیشنز جو ہیں یہ اور بھی زیادہ بڑھ گئیں، اور پھر اس کے بعد معاملہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ کرن اشفاق ڈار صرف یہیں تک نہیں رکی، بلکہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ جتنی بھی کامبو پکچرز تھیں وہ ساری کی ساری انسٹاگرام سے ڈیلیٹ کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کو تقویت اس وقت ملی جب کرن اشفاق ڈار سامنے آئی اور انہوں نے انسٹاگرام پہ ایک سٹوری پوسٹ کی جو بہت ہی زوم آئینی تھی، جس نے ساری کلائی کھول کے رکھ دی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے لکھا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر سے کیا چاہیے ہوتا ہے، صرف اور صرف وفاداری۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ عمران اشرف کو بلیم کر رہی تھیں کہ جو وفاداری ان کو اس سے چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سپیکولیشنز جب بہت زیادہ بڑھ گئیں تو خود فائنلی عمران اشرف اور ان کی ایکس مسز یعنی کہ کرن اشفاق ڈار کو سامنے آنا پڑا، اور انہوں نے آ کر خود ہی اپنی علیحدگی کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم ایک اچھے دوست رہیں گے، ہم اس طلاق کو بہت برے طریقے سے ختم نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگانا چاہتے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ عمران اشرف جو ہیں جب ان کی فلم کا پریمیئر ہوا تو انہوں نے اپنی ایکس وائف کو بھی انوائٹ کیا، اور وہ اس پریمیئر میں شامل بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کرن اشفاق ڈار جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پوسٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ وہ اپنے ٹک ٹاکس بھی بناتی رہیں،
اور اپنے اچھے اچھے ہنسی خوشی کے ویڈیوز بھی پوسٹ کرتی رہیں. لیکن پاکستانی معاشرہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ایکسٹریمسٹ ہو چکا ہے. یہاں پر کسی کو جینے نہیں دیا جاتا, کسی کے بارے میں کوئی بھی باتیں کی کر دی جاتی ہیں, کوئی بھی کامنٹس پاس کر دیے جاتے ہیں. کسی کے بھی گھر میں جھانکنا لوگوں کا اب ایک محبوب مشغلہ ہو چکا ہے. اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا کرن اشفاق ڈار کے ساتھ. جس دن سے ان کی طلاق کی خبریں سامنے آ چکی ہیں, سوشل میڈیا پر جب بھی وہ کوئی پکچر پوسٹ کرتی ہیں یا کوئی ٹک ٹاک پوسٹ کرتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پوسٹنگ کرتی ہیں, اس کو لے کر خواتین اسپیشلی ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. خواتین اگر وہ اچھے کپڑے پہنتی ہیں تو آ کر سوشل میڈیا پر لکھتی ہیں کہ تم کیسی عورت ہو, تمہیں طلاق ہوئی اور تم اتنے اچھے کپڑے پہن کے پھر رہی ہو. اگر وہ کوئی ٹک ٹاک بناتی ہیں تو خواتین آ کر لکھتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, ابھی ابھی تمہیں طلاق ہوئی اور تم کیا کر رہی ہو. ایک خاتون نے تو حد کر دی اس وقت جب انہوں نے انسٹاگرام پر آ کر یہ لکھا کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم ایک نارمل لائف کیسے گزار رہی ہو, ایک نارمل زندگی تم کیسے گزار رہی ہو. اس پہ کرن اشفاق ڈار جو ہیں وہ پھٹ پڑیں اور وہ خود انسٹاگرام پر آئیں اور انہوں نے آ کر اپنی ایک پوسٹ لگائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں لوگوں کو رو رو کر نہیں دکھانا چاہتی ہوں اور ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو لوگ اس طرح کی پوسٹ کر کر کے مجھے ایگزاسٹ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلا وجہ تنقید سے اب میں بے حد تنگ آ چکی ہوں. انہوں نے کہا کہ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیا میں خودکشی کر لوں. اور اس سوالیہ نشان کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا سخت, یہ جو سوال ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک وہ عورت جو طلاق لے لیتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے, ہمارا معاشرہ اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا, ایسی عورت کی خوشی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا. یہ وہی ہندو معاشرے کے رسم و رواج ہیں جب عورت کو طلاق ہوتی تھی یا اس کا شوہر اس کو چھوڑ دیتا تھا تو اس کو ستی کر دیا جاتا تھا یا اس کو سفید ساڑی پہنا کے ساری زندگی کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا یا اس کے بال کاٹ دیے جاتے تھے. لیکن 2022 میں بھی لوگوں کی سوچ نہیں بدلی, بے شک لوگوں کے حلیے جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. اگر بات کریں عمران اشرف کی تو اپنی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے آگے موو کر گئے ہیں, وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ٹرولنگ کا سامنا نہیں ہے. لیکن ان کی جو ایکس وائف ہیں ان کو اس قسم کی ٹرولنگ کا سامنا اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ ایسے ویڈیوز بھی پوسٹ کیے جن کو آپ تھوڑا سا سم ہاؤ بولڈ کہہ سکتے ہیں. حالانکہ وہ بولڈ نہیں ہے, لیکن ایک عورت کو اگر اتنا خوش آپ دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے دل کا حال بھی اتنا خوش ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹینٹ پوسٹ کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ اپنا غم غلط کر رہی ہو, لیکن لوگ جو ہیں وہ نہیں چھوڑتے. لوگ ہر حال میں تانا دینے سے باز نہیں آتے, لوگ جو ہیں وہ دشنام ترازی کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آتے. اور اسی سے تنگ آ کر, اس رویے سے تنگ آ کر اب عمران اشرف کی ایکس وائف نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہی ہیں. کیا یہ ایک ہیلدی سائن ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں موو آن کر سکتا ہے, لیکن اگر عورت خوش ہو کر دکھائے تو اس کو سوشل میڈیا پر بھی آنے کا کوئی حق نہیں ہے, اسے اچھے کپڑے پہننے کا بھی کوئی حق نہیں ہے, اسے ہنسنے کھیلنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے, اسے اپنی زندگی میں سیٹل ہونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. یہ سب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2022 میں بھی دنیا اتنی جاہل کی جاہلی ہے. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یہ صحیح ہوں. اب آپ لوگوں کی باری ہے, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سٹارز کو سٹارز کی حد تک, ایک پرفارمر کی حد تک لینا چاہیے یا ان کی پرسنل لائف میں اس حد تک آگے بڑھ جانا چاہیے کہ آپ ان سٹارز کو خودکشی پہ یا کرنے پہ یا کہنے پہ مجبور کر دیں. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, لکھیے, میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.